بسم الله الرحمن الرحيم قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم جو میلاد شریف کے جلوس کا حصہ بننے کے لیے آئے ہیں کوئی زبان خاموش نہ رہے اس یقین کے ساتھ کہ مکین گنبد خضرا ہمارا درود و سلام سنتے بھی ہیں ہمیں جانتے اور پہچانتے بھی ہیں اور ہمارے درود و سلام کا جواب بھی عنایت فرماتے ہیں بآواز بلند پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين مجھ پہ چشم کرم اے میرے آقا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا میں کہ ذرہ ہوں مجھے وسعت صحرا دے دے میں کہ ذرہ ہوں مجھے وسعت صحرا دے دے کہ تیرے بس میں ہے قطرے کو بھی دریا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا بزرگوں دوستوں مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جنہوں نے آج اپنا گھر چھوڑا آج اپنا کاروبار چھوڑا اپنے زندگی کے معاملات چھوڑے اور گھر سے نکلے اور نیت ایک ہی تھی ارادہ ایک ہی تھا کہ آج کا دن آج کا سارا دن نبی رحمت ختمی مرتبہ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم رسول مکرم فخر آدم و بنی آدم جناب صاحب مقام خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی لیں گے آپ کا ذکر کریں گے گلی و کوچہ کو بازار کو آج آقا کریم کے نام سے سجا دیں گے بزرگوں دوستوں مبارکباد کی مستحق ہے وہ زبانیں اور خراج تحسین کے لائق ہیں وہ ارادے جو نبی رحمت سے وابستہ ہو گئے کیونکہ لوگ ہمیں یہ کہنا چاہتے ہیں معاشرہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ عبادت تو صرف مسجد میں ہوتی ہے ہاں ہم نے مان لیا کہ عبادت مسجد میں ہوتی ہے ارے یہی بات تو مکہ میں بھی وہ کہہ رہے تھے کہ یہ گلی میں نکل کر کیوں کلمہ پڑھ رہے ہو کیوں شہادت کی گواہی دے رہے ہو سجدہ تو وہ ہے جو بیت اللہ شریف کے پاس ہونا چاہیے عبادت تو وہ ہے جو مسجد میں ہونی چاہیے بزرگوں دوستوں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ بڑا پرانا طریقہ ہے یہ ابو جہل ابو لہب سے رواں دوا ہے اور یہ اس سے بھی پہلے نمرود کے وقت سے جاری ہے کہ عبادت بندے کا ذاتی فعل ہے بندہ کرے یا نہ کرے اگر کرنا چاہتا ہے تو اپنی چار دیواری میں کرے تو جناب سید اللہ ابراہیم نے بھی یہ کہا تھا کہ ہمارا نظریہ تمہارے سے جدا ہے تمہارے لیے تمہارا خدا ہے اور ہمارے لیے ہمارا خدا ہے کیونکہ ہمارا خدا وہ ہے جو مسجد کی چار دیواری میں بند نہیں ہے جو کسی ایک باؤنڈری میں نہیں ہے وہ لامحدود ذات ہے اس لیے ہم ہر جگہ اس کا نام لیں گے تو آج جلوس میلاد کو لوگ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ بھئی یہ کون سی عبادت ہے اگر یہ عبادت ہے تو مسجد میں ہوتی یہ
گلی و کوچہ میں کیوں ہے؟ بزرگوں دوستوں بڑے اطمینان کے ساتھ اس جملے کو سنیے گا اور اس سوال کو بھی سنا کیجئے اور اس کے جواب کو بھی سنا کیجئے اور اپنے دل کے نقش پہ اس کو نقش بنا کے محفوظ کر لیجئے کہ یہ ملحدین کی، الہاد کی، لادینیت کی اور مذہب سے دور لوگوں کی یہ بڑی پرانی نشانی ہے۔ وہ یہی ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ مذہب چار دیواری کے اندر ہوتا ہے۔ ارے یہی تو ہم کہنا چاہتے ہیں کہ یہی تو آقا کریم نبی رحمت ختمی مرتبہ امام الانبیاء خاتم الانبیاء لے کر آئے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ جب مدینہ میں آپ تشریف لائے تو وہاں پہ یہود کیا کہہ رہے تھے کہ کتاب تو ہمارے پاس بھی ہے، دین تو ہمارے پاس بھی ہے۔ آپ نے فرمایا ہم دین معاشرت لانا چاہتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات کہ ہم دین معاشرت لانا چاہتے ہیں۔ وہ دین اور ہوگا جو تم نے مسجدوں کی، عبادت گاہوں کی چار دیواریوں میں بند کر دیا ہے۔ دین محمد وہ ہے جس میں کاروبار دنیا بھی شامل ہے، جس میں کوچہ و بازار بھی شامل ہے، جس میں گلی اور کھیت بھی شامل ہے۔ ہمارا دین چار دیواری میں بند نہیں ہے۔ ہم کوئی چور و چکے اور ڈاکو نہیں ہے جنہوں نے کوئی چرا کے لایا ہے اور اندر چھپا کے رکھا ہے۔ الحمدللہ ہم نے نسل در نسل نبی رحمت سے یہ دین متین پایا ہے اور آج ہر گلی و کوچہ میں ہم اس کا اظہار کر رہے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ پر کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ اگلی بات بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ دین ہمیشہ نظام کی بات کرتا ہے۔ بہت توجہ سے پڑھے لکھے لوگوں کے لیے جملہ عرض کر رہا ہوں کہ دین نظام کی بات کرتا ہے۔ یہ جو لوگ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جلوس کون سا عبادت کا حصہ ہے، تو ان کی توجہات کے لیے بھائی ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کاروبار معیشت ہو، کاروبار زندگی ہو، زندگی کے معاملات ہو، یہی تو لادینیت کی جڑ ہے، یہی تو الہاد کا راستہ ہے، یہی تو مذہب کا سیکولر اور لبرلزم لابی کا یہی تو طریقہ ہے کہ عبادت الگ ہونی چاہیے اور کاروبار الگ ہونا چاہیے۔ ہم یہی تو بتا رہے ہیں کہ دین محمدی میں کاروبار اور عبادت ایک ساتھ ہوتے ہیں، اس میں دین الگ نہیں ہے۔ مدینے میں بھی لوگوں نے یہی کہا تھا کہ کاروبار اپنی مرضی کا ہونا چاہیے اور عبادت محمد رسول اللہ کے طریقے پہ ہونی چاہیے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، دین متین میں یہ دونوں چیزیں الگ نہیں ہیں، بلکہ کاروبار دنیا، زندگی کے معاملات یہ دین مصطفیٰ کے مطابق ہوں گے اور یہی جلوس میلاد کا اہتمام کا سبب بھی یہی ہے۔ جب کوئی پوچھے تو اس کو یہی بتایا کرو کہ ہمارے گھر بھی سرکار کے ذکر سے ہیں، ہمارے کوچہ و بازار بھی سرکار کے ذکر سے ہیں۔ اور یہ جذباتی بات نہیں ہے، یہ بخاری، ترمذی، ابن ماجہ میں سب نے روایت پڑھی ہے کہ جب اپنے گھر میں جاؤ اپنے اہل خانہ کو سلام دیا کرو۔ جب اپنے گھر میں جاؤ اپنے اہل خانہ کو سلام دیا کرو اور جب اپنا ہی گھر خالی ہو تو دروازہ کھول کے نبی رحمت پہ درود پڑھا کرو، کیونکہ ہر مومن کے گھر میں نبی رحمت رہتے ہیں۔ لہذا ہمارا کاروبار دنیا ہو، ہمارے کوچہ و بازار ہو، ہماری گلیاں ہوں، چوک چوراہے ہوں، کوئی بھی جگہ نبی رحمت کے ذکر سے باہر نہیں ہے۔ میں نے قرآن مجید کی سورہ مائدہ کی ایک آیت پڑھی جس کی وجہ سے اس کو سورہ مائدہ کہا جاتا ہے۔ مائدہ عربی میں دسترخوان کو کہتے ہیں اور میلاد میں بھی مزے کی بات یہ ہے کہ دسترخوان ہی سجا ہوتا ہے اور اس دسترخوان کو سجایا کیجئے، اس دسترخوان سے ہی نبی رحمت کی شان رحمت کا اظہار ہوتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں بھئی یہ کھانے کا اہتمام کہاں لکھا ہے؟ ارے بھئی آج بھی دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ، کورونا بھی بعد میں ہے، دنیا کی سب سے بڑی بیماری بھوک ہے۔ لاکھوں لوگ اس بھوک کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ ہم اہتمام میلاد کر کے دنیا کے ہر مذہب کو بتانا چاہتے ہیں آج ہمارے نبی کے نام پہ دعوت پکی ہوئی ہے، آج ہر گھر میں اہتمام ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھوکوں کو کھلانے والے نبی آ گئے ہیں، غریبوں کے آسرا آ گئے ہیں، مسکینوں کے آسرا آ گئے
اس لیے بغیر کسی تمیز کے کوئی نہیں پوچھے گا کس مذہب سے ہو، بس ضیافت میلاد پہ آؤ۔ ضیافت میلاد سب کے لیے ہے، اس کے لیے ہر مذہب، ہر رنگ، ہر نسل کا شریک ہو سکتا ہے، اور یہی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا عملی اظہار ہے کہ آؤ آج بغیر کسی تفریق کے ہم ہر ایک کو کھلا رہے ہیں۔ مائدہ عربی میں دسترخوان کو کہتے ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ مائدہ میں اللہ کریم نے بتایا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ ابن مریم، نام جانتے ہیں نا، ان کی قوم نے ان سے سوال کیا کہ ہمارے لیے بنی اسرائیل کی طرح آسمان سے کھانا اترے۔ یہ ایسے نبیوں سے سوال کرنا یہ پرانی امتوں کا طریقہ رہا ہے، ایسے الٹے سیدھے سوال کرنا۔ حضرت عیسیٰ ان کو سمجھاتے رہے کہ ایسا سوال نہ کرو، کہ ایسا سوال کرنا تمہیں امتحان آزمائش میں ڈال سکتا ہے۔ جب وہ نہیں رکے تو یہ پورا تسلسل ہے سورہ مائدہ کے آخری رکوع میں اللہ کریم نے حضرت عیسیٰ کے وہ الفاظ کو محفوظ کیا۔ لوگ کہتے ہیں یہ نبی کی بات کرنے سے کیا ملتا ہے؟ یہ قرآن بھی تو نبی کی ہی باتیں ہیں۔ کبھی یونس علیہ السلام کی بات ہے، کبھی اسماعیل کی بات ہے، کبھی ابراہیم کی بات ہے، کبھی موسیٰ کی بات ہے، اور کبھی عیسیٰ کی بات ہے۔ یہ جو قرآن کی آیتیں ہیں نا، یہ بھی دراصل نبیوں کی باتیں ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے عرض کی اپنی دعا، قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء۔ حضرت عیسیٰ کہنے لگے اے ہمارے پروردگار آسمان سے مائدہ اتار، دسترخوان اتار۔ میری قوم یہ کہہ رہی ہے۔ آگے جو ان کا جملہ ہے نا جو قرآن مجید نے محفوظ کیا ہے اور حشر تک جو محفوظ رہنا ہے، وہ جملہ آج ہر فرد کے ذہن تک اور قلب تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ کہتے تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا۔ قرآن کے لفظ ہیں، کوئی کسی مولوی کی بات نہیں ہے، کسی مجتہد کی بات نہیں ہے، کسی مفسر کی بات نہیں ہے، وحی الہی ہے، رب کا کلام ہے۔ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں تکون لنا، ہمارے لیے بنا، عیدا لأولنا وآخرنا، وہ دن جس دن مائدہ اترے نا وہ ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید کا دن ہوگا۔ اے ہمارے پروردگار جس دن تو ہمارے اوپر ہماری وہ نعمت نازل فرمائے گا وہ ہمارے لیے عید کا دن ہوگا۔ آپ نے غور کیا؟ یہ آپ نے بینر لگائے بڑے خوبصورت، آپ نے اشتہار لگائے اپنے پیسے سے، لوگوں نے اعتراض کیا یہ عید میلاد کہاں پہ ہے، یہ عید کہاں پہ ہے؟ آئیے بھائی قرآن پڑھتے ہیں، ہم کوئی اور بات نہیں کرتے، قرآن پڑھتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ بتا رہے ہیں جس دن رب ہمارے اوپر اپنی خاص نعمت نازل فرمائے گا وہ دن ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید کا دن ہوگا۔ مولوی کا لفظ نہیں ہے، ملا کا لفظ نہیں ہے، یہ وحی الہی کا لفظ ہے۔ یاد کر لیجئے سورہ مائدہ ہے، 7واں پارہ ہے، آخری رکوع ہے، حضرت عیسیٰ کی دعا ہے اور وحی الہی نے محفوظ کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں ہمارے اوپر اپنی نعمت نازل فرما، تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا۔ اچھا وہ مائدہ پھر کیا اترا؟ مفسرین کرام جس کی تفسیر اٹھا کے پڑھ لیجیے، انہوں نے کہا کھانے اترے، ایک سرخ چادر میں چند قسم کے کھانے اترے، اور ان کی قوم کا جو پھر حال ہوا وہ اس پہ گمراہ ہو گئے، ان پہ پھر عذاب آ گیا۔ اچھا جس دن وہ نعمت اتری جو کھانے سے متعلق تھی، میرے جملے پہ غور کیجئے گا، وہ نعمت اتری، اللہ کے نبی رب کے کہے بغیر کہہ رہے ہیں عیدا لأولنا، اور رب نے نہیں روکا عیسیٰ کیوں اس کو عید بنا رہے ہو، رب نے اس کو محفوظ کر لیا۔ اب قرآن سے حشر تک یہ آیت نہیں نکال سکتے سارے مولوی مل کے، رب نے اس کو محفوظ کر لیا کہ جس دن رب کے بندوں پر رب کی خاص نعمت نازل ہوتی ہے، اگر
ارے نعمت کھانے والی ملی ہے، اور عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے لیے عید ہوگا۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ساری کائنات کی نعمتیں یہ صدقہ ہیں مکین گنبد خضرا کے، قدمان مبارک سے لگنے والی مٹی کا یہ صدقہ ہے۔ تو جس دن نبی رحمت ختمی مرتبت امام الانبیاء تشریف لائے، یقین کیجئے اب اس کے لیے کسی آیت، کسی روایت، کسی مولوی کی تشریح کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ خبردار ان جھگڑوں میں پڑو ہی نہیں، اب ہم نے ان کو سلجھانا ہی نہیں ہے۔ ہمارا فارمولہ سیدھا ہے، جو مانتا ہے ہمارے ساتھ چلے، جو نہیں مانتا وہ بھی کھا کے ضرور جائے، وہ بھی کھا کے ضرور جائے کہ نبی رحمت کی شان رحمت کا اظہار ہو رہا ہے۔ تو بزرگوں دوستو، یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، یہ کوئی آج کل کا بنا ہوا نہیں ہے، یہ پچھلی صدی سے نہیں ہے، بلکہ رب کی نعمتوں پہ ہمیشہ سے اہل ایمان، اہل حق کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ اپنے رب کے حضور شکر گزار رہے ہیں۔ تو میلاد دراصل رب کی نعمتوں کا شکر کرنے کا ایک طریقہ ہے، لہٰذا اس میں اپنا حصہ لیجئے۔ اور جو بات میں اکثر دہرایا کرتا ہوں کہ دراصل یہ میلاد مقام مصطفیٰ کے ساتھ، بہت توجہ سے ہر فرد اس جملے کو سمجھے، میلاد مصطفیٰ اور جلوس میلاد یہ دراصل مقام مصطفیٰ کے ساتھ نظام مصطفیٰ کی طرف جانے کا ایک راستہ ہے کہ آپ اپنے دین کو اپنی ساری زندگی کے تمام معاملات میں شامل کر رہے ہیں۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین اس اہتمام کرنے والوں کو رحمتیں برکتیں عطا فرمائے۔